میں نے باہر کا رخ کیا تو وہ میری راہ میں حائل ہوا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور باہر کی طرف دوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے پھر اٹھنے تک میں رابعہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کے نکل جاؤں گا، لیکن گاڑی وہاں نہیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ گاڑی آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رابعہ، جسے میں انتظار کرنے کی تاکید کر گیا تھا، اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ میں تنہا ہوتا تو رکشہ، ٹیکسی، جو بھی سامنے آتا اسی میں بیٹھ کے فرار ہو جاتا، لیکن مجھے یہ احساس بھی تھا کہ رابعہ لوٹ کر آئی اور اس نے مجھے غیر حاضر پایا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ تشویش کا شکار ہوگی اور اس کے دل میں ہزار اندیشے جنم لیں گے۔ دوسری طرف وہ اجنبی بدستور میرے تعاقب میں تھا جسے میں اب تک پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ چالاک ثابت ہوا تھا کہ جب میں جی پی او کی عمارت کے ایک زینے سے اوپر غائب ہو گیا تھا تو اس نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ میں اترنے کے لیے کون سا دوسرا زینہ استعمال کروں گا۔ میرے دھکیلنے سے وہ لڑکھڑا گیا تھا اور میں نے اس کے دیوار پر سر ٹکرانے کی آواز بھی سنی تھی، لیکن دوسری بار پلٹ کر دیکھنے پر میں نے اسے سر سے ہلا کے اور جھٹک کے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ مشکل سے آدھے منٹ کے وقفے سے وہ محرابی دروازے میں نمودار ہوا جو پوسٹ آفس کے برآمدے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بنے ہوئے تھے۔ میں اتنی دیر میں سیڑھیاں اتر کے گیٹ تک جا پہنچا تھا جہاں رابعہ کو کار سمیت موجود ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو یہی آدھے منٹ کا وقفہ مجھے کافی ہوتا۔ جتنی دیر میں وہ تعاقب کے لیے کوئی سواری دیکھتا ہم نکل جاتے اور گم ہو جاتے۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے نظر ڈالی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ مفرور مجرم کو روکنے کے لیے ریوالور استعمال کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ وہ عام آدمی بھی ہو سکتا تھا جس نے مجھے 10,000 کا چلتا پھرتا انعام سمجھ کے فیصلہ کیا ہو کہ یہ رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جانی چاہیے۔ وہ پولیس یا خفیہ پولیس یا بے حد خفیہ پولیس کا آدمی بھی ہو سکتا تھا جن کو قانونی طور پر یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے والے مجرم کو شوٹ کر دیں۔ وہ آدمی جس کے عزائم اور قوت تسخیر کے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار اور کوئی ہمالیہ جیسا پہاڑ حائل نہ ہو سکے، جسے کوئی زنجیر بھی بے بس و پا گرفتار نہ کر سکے، اور جو خلا کی وسعتوں سے سمندروں کی عمیق تاریکی تک سب مقامات آہ و فغاں سے خندہ زن گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اسے کتنی آسانی سے ایک چھوٹی سی گولی شکست دے کر رکھ سکتی ہے۔ وہ گولی جو اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی، وجود سے عدم کی مسافت کو ایک عمر سے ایک لمحہ بنا دیتی ہے۔ وہ شخص اب چلانے لگا تھا، روکو، پکڑو کو اسے، لیکن پوسٹ آفس میں اپنے اپنے ضروری کام سے آنے جانے والے بیشتر لوگ فارغ نہیں تھے، اور کچھ لوگ متوجہ تو ہوئے تھے مگر سمجھ نہ پائے تھے کہ وہ کیوں شور مچا رہا ہے اور کسے پکڑنے کی اپیل کر رہا ہے۔ میں فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، پھر پلک جھپکتے میں رواں دواں ٹریفک کے ریلے میں کود گیا اور لہراتا، بل کھاتا، گاڑیوں سے خود کو بچاتا اور کسی اچانک بریک لگانے والی گاڑی سے چھو کر نکلتا سڑک عبور کر گیا۔ نہ جانے کتنی گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے مجھے کھڑکی سے سر نکال کے گالیاں دی۔ سالہ خود تو مرتا، ہمیں بھی مشکل میں ڈال جاتا۔ ابے مرنا ہے تو کسی ڈبل ڈیکر کے سامنے جا، پاگل کے بچے، اندھا ہے کیا؟ مختلف آوازیں اٹھی۔ میں نے 2 گاڑیوں کے تصادم کی آواز بھی سنی، شیشے ٹوٹنے کی اور لوہے سے لوہے کے رگڑنے اور ٹکرانے کی۔ غالباً کوئی پیچھے والی کار جس کے بریک بہت زیادہ قابل اعتماد نہ تھے اگلی گاڑی میں گھس گئی، یا اگلی گاڑی کی بریک لائٹ کام نہیں کر رہی تھی کہ پیچھے والی کار کا ڈرائیور کچھ نہ کر سکا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو قصوروار کہیں گے، اپنے اپنے نقصانات کا اندازہ کریں گے اور بکتے جھکتے اپنی راہ لیں گے۔ سڑک عبور کرنے کے بعد میں نے پھر پیچھے دیکھا۔ وہ شخص اب شور تو نہیں مچا رہا تھا، لیکن اس کے ارادے نہیں بدلے تھے۔ میری طرح اقدام خودکشی کرنے کی بجائے وہ مجھ پر نظر جمائے ٹریفک میں مناسب وقفے کا انتظار کر رہا تھا، جس سے اس کی مستقل مزاجی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ کام لینے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میری بدقسمتی سے چند ہی سیکنڈ کے بعد ٹریفک کی لائن ٹوٹ گئی اور وہ گولی کی طرح میرے پیچھے آیا۔ اب میں سیدھا نیلا گنبد والے راستے کی طرف جا سکتا تھا، مگر وہاں میں یقیناً پھنس جاتا۔ آگے انارکلی میں جانے والا راستہ بہت تنگ تھا اور وہاں دوڑ لگانا تو کیا، بعض اوقات پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ دائیں بائیں انارکلی بازار میں ریس ناممکن تھی، چنانچہ میں سیدھا لائٹ ہاؤس اور یونیورسٹی کے عقب والی سڑک پر دوڑ سکتا تھا، مگر یہ بہت زیادہ رکاوٹوں والی ریس یقیناً تھانہ انارکلی پر ختم ہوتی۔ چنانچہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہاسٹل کا چکر لگا کے لوٹنا بہتر سمجھا۔ بہت سے لوگ اب ریس میں دلچسپی لے رہے تھے اور کچھ زیادہ جوشیلے عملی طور پر اس میں شریک ہونے کے خواہش مند نظر آتے تھے، کیونکہ رائے عامہ مجھے جیب کو طرح قرار دے چکی تھی۔ جو ہاتھ کی صفائی دکھا کے بھاگا
لگا تھا اور شور مچاتا پیچھے دوڑنے والا شخص اس کے سوا کون ہو سکتا تھا جس کی جیب ہلکی ہو گئی تھی۔ مجھے اب پہلے جتنی مشق تو نہیں رہی تھی، اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میں خاصا تیز دوڑ سکتا ہوں۔ گھوڑے کے علاوہ اگر کسی سواری کی مدد سے کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے تو موٹر سائیکل کی مدد سے، لیکن اس شخص نے میرے خیال کو باطل کر دیا۔ وہ یقیناً ایتھلیٹ تھا یا رہ چکا تھا۔ جب اس کے اور میرے درمیان فاصلہ چند گز رہ گیا تو میں بینک اسکوائر کی ایک گلی میں گھس کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص اندر آیا میں نے اسے دبوچ لیا اور کچھ کہے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کراٹے کے پیشورانہ وار آزمانے سے گریز کیا اور مکے بھی اس شخص کی طرح چلائے جسے مار کٹائی کا تجربہ نہ ہو۔ ذرا سی دیر میں 15-20 افراد اکٹھے ہو گئے۔ میرا حریف بھی کم نہ تھا اور اس نے میرے مکوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جارحانہ کارروائی بھی کی، لیکن میں نے اپنا پورا دفاع کیا۔ جو مکے ہم نے ایک دوسرے کو مارے وہ قطعی بے ضرر رہے اور یہ جنگ دفاعی نوعیت کی رہی۔ نقصان اسے اپنی آواز کا ہوا جو مضحکہ ہے، اس حد تک پتلی تھی اور اس کے بھاری بھرکم وجود سے ذرا میل نہیں کھاتی تھی۔ شور تو اس نے بھی مچایا مگر میں نے لاؤڈ سپیکر کی طرح چلا چلا کے اس کی آواز کو دبا دیا۔ میں آج جانے نہیں دوں گا، میں نے گلا پھاڑ کے کہا۔ پھر میں نے اس کے شانے پر مکہ مارا۔ تو کیسے؟ میں خود نہیں جانے دوں گا۔ وہ مخ منایا اور اس نے ہاتھ گھمایا جو میرے سر کے اوپر سے گزرا۔ 1 سال ہو گیا آج کل کرتے، باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک دوسرے کو جھنجھوڑنا، ایک دوسرے کے بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنا جاری رکھا۔ کچھ لوگوں نے بالآخر مداخلت کی۔ اوئے میاں، اوئے بندے دے پتر بنو۔ ایک چھولے فروش صوفی نے ہمیں الگ کرنا چاہا۔ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا، یوں جیسے اتفاق سے اس کا سر نشانہ بن گیا۔ صوفی نے زور سے ہو کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں آج پیسے کے بغیر نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا۔ کپڑے اتروا لوں گا یہیں۔ میرا حریف دم بخود رہ گیا۔ اس الزام نے اس کو اتنا حیران کیا کہ وہ لڑنا بھول گیا۔ کون سے پیسے؟ بدماشی؟ یہ بدماشی تھی میری یا شرافت؟ وقت پر مدد نہ کی ہوتی تو اندر ہو جاتا، میں نے چیخ کر کہا۔ لوگ اب ہمارے درمیان حائل ہو گئے تھے اور 2 معتبر قسم کے افراد نے ثالثی کے فرائض سنبھالتے ہوئے سوال شروع کر دیے تھے۔ بات کیا ہے؟ زبان سے بات کرو یار۔ دونوں پڑھے لکھے لگتے تھے۔ ایک اینک والے بینک افسر قسم کے آدمی نے کہا۔ بات کیا ہے؟ میرے حریف نے کہا۔ جان بچا کے بھاگنا چاہتا ہے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ جان بچا کے تو بھاگ رہا ہے؟ سال بھر ہو گیا، پورے 10,000 لیے تھے اس نے۔ کہتا تھا بیوی کا زیور بیچنا پڑے گا، میں نے چلا کے کہا۔ اب ملتا ہی نہیں، صورت نہیں دکھاتا، گھر جاؤ تو اندر سے۔ جھوٹ بکتا ہے یہ، وہ چلایا۔ میں نے اس کا کچھ نہیں دینا، میں تو اس کو تھانے لے جاؤں گا۔ تھانے تو میں لے جاؤں گا تجھے، میں نے دھاڑ کر اس کو اور کچھ نہیں کہنے دیا۔ 10,000 جوتے کھا کے 10,000 دے گا، یہ ایک مجرم ہے، قاتل اور مفرور۔ بالآخر میرے حریف نے چیخ کر کہا۔ کیا؟ مجھے دنیا جانتی ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی، جب دونوں ہی تھانے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کسی نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن میں نے یکلخت ثالث کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا کہ میرا نام ڈاکٹر امجد ہے اور میں لاہور ہوٹل میں مقیم ہوں۔ یہ سکندر بخت ہے، میں جانتا ہوں اسے، میرے حریف نے کہا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری پر 10,000 روپے کا انعام رکھا ہے، اسے تھانے لے چلو، سب معلوم ہو جائے گا۔ ہاں تھانے چلو، میں نے اطمینان سے کہا۔ روکو کسی ٹیکسی کو، لیکن میرا اطمینان ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اچانک 2 افراد کو یاد آ گیا کہ میری صورت انہیں دیکھی بالی کیوں لگتی ہے۔ وہ دونوں میرے دائیں بائیں ہو گئے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ایک نے میرے حریف کی طرف اشارہ کیا، دوسرے نے تائید میں سر ہلایا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کیونکہ پرانی ہو جانے کے باوجود میرے اخبار میں شائع ہونے والی تصویر اتنی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ کسی کے ذہن میں اس کا دھندلا سا نقش بھی نہ ہوتا۔ ایک ٹیکسی کے فوراً نمودار ہونے سے میری مشکل کچھ آسان ہوئی، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ اس مجمع سے مجھے پہچاننے والے اور بھی نکل آتے اور وہ مجھے باعزت طریقے پر لے جانے کی بجائے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے تھانے کی طرف لے جاتے۔ چلو اب رک کیوں گئے؟ میں نے بلا وجہ اپنے مخالفین کو ڈانٹا، انگریزی میں بات کی اور پہلے ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ ہاں چلو، رکا کون ہے؟ میرے حریف نے کہا اور وہ بھی ٹیکسی کی طرف بڑھے، لیکن ذرا سی پیش قدمی کے باعث میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ انہیں میری چالاکی پر شبہ نہیں ہوا کہ اس طرح دوسرے دروازے کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہوں اور وہ مجھے دونوں طرف سے نرغے میں لے کر نہیں بیٹھے۔ اس غلطی کا احساس کسی کو ہوا بھی تو دیر سے، جب پوزیشن بدلنے کا وقت گزر چکا تھا۔ درمیان میں میری جگہ وہ شخص آ گیا جس نے میرے حریف کی سب سے پہلے حمایت کی تھی۔
آگے والی سیٹ پر وہ بینک مینیجر ٹائپ اینک پوش تھا جس کی ظاہری ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں، اور جو بھی پوری طرح قائل نہیں ہوا تھا کہ اتنی رواں اور شائستہ انگریزی میں بات کرنے والا ڈاکٹر امجد نہیں کوئی مفرور و مغلوب ملزم ہے۔ اسے شک تھا کہ معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا دشمن نمبر 2 ایک بانکا سا نوجوان تھا جس کو اپنا ہیئر سٹائل بار بار درست کرنے کی عادت تھی اور اپنی پتلون کی کریز کی بہت فکر تھی، چنانچہ اس سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اصل خطرہ دشمن نمبر 1 سے تھا جو دوسرے پچھلے دروازے سے لگا بیٹھا تھا مگر بار بار گردن بڑھا کے مجھے ہونہار نظروں سے گھورتا تھا۔ اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں دروازہ کھول کے کود گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس کا یہ اندیشہ برحق تھا۔ میں نے آدھا مسئلہ حل کر لیا تھا۔ ایک غضبناک ہجوم کی جگہ اب میرے ساتھ صرف 3 افراد تھے۔ ٹیکسی والا غیر جانبدار تھا، چنانچہ طاقت کا توازن برابر تھا۔ تہ مجھے یہ کرنا تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، دروازہ کھول کے چھلانگ لگاؤں اور بھاگ جاؤں۔ اس میں میری ٹانگ ٹوٹنے یا موت سے پاؤں کے قابل استعمال نہ رہنے کے امکانات برابر تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں بقول شاعر اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، وہ پھر مجھے پکڑ لیں اور زیادہ سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ تھانے پہنچائیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں دشمن اور اس کے حامی کو اندر ہی ناک آؤٹ کر دوں، پھر اینک پوش سے درخواست کروں کہ وہ اتر کر واپس جائے اور کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے، سمجھ لے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ رہ گیا ٹیکسی والا تو اسے 50 کا نوٹ یا ریوالور دکھا کے چلتے رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور آخری طریقہ جو میری کامیابی کا 100% ضامن ہو سکتا تھا یہ تھا کہ میں ریوالور نکال لوں اور ٹیکسی ڈرائیور کے علاوہ باقی سب کو کسی ایسی جگہ اتاروں جہاں سے واپس جانے کے سوا ان کے پاس چارہ نہ ہو۔ وہ اب لاہور ہوٹل کی طرف جا رہے تھے جو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ یہ تو ثابت ہو جاتا کہ میں ڈاکٹر امجد ہوں، مگر اس کے بعد ڈاکٹر امجد کا لاہور ہوٹل میں رہنا مشکل ہو جاتا اور لوگوں کو میرے ساتھ دیکھ کے خود لاہور ہوٹل والے تصدیق و تفتیش کے حق میں مبتلا ہو جاتے تو میں نکل بھی نہ پاتا۔ تاہم یہ غنیمت تھا کہ انہوں نے براہ راست تھانہ پرانی انارکلی جانے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ یہ سب میرے حامی اینک پوش کی کوشش کا نتیجہ تھا جس نے تھانے سے گریز کی خاطر تجویز پیش کی تھی کہ پہلے اس بھلے مانس کی بات بھی سن لو اور دیکھ لو کہ لاہور ہوٹل والے اسے ڈاکٹر امجد کی حیثیت سے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ سوائے میرے حقیقی دشمن کے سبھی تھانے کی کارروائی سے بچنا چاہتے تھے اور ان کے خیال میں یہ شبہ دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا میری بات سچ ثابت ہو جائے تو میں اور فریق ثانی جانے، وہ اپنے اپنے راستے جائیں ورنہ 10,000 انعام لینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ غصہ مجھے رابعہ پر تھا جو مجھے کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل گئی تھی۔ وہ وہیں مل جاتی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا تو یہ سب چکر پڑتا ہی کیوں۔ اب مشکل یہ تھی کہ راستہ کہیں بھی غیر آباد نہیں تھا۔ میں خود اترتا تب بھی پکڑا جاتا اور انہیں اتارتا تو وہ فوراً کسی دوسری کار یا ٹیکسی میں تعاقب شروع کر دیتے۔ دشمن نمبر 1 میری دسترس سے کچھ دور تھا، درمیان میں وہ ہیروئن ٹائپ ہیرو بیٹھا تھا۔ پہلے اسے انٹا غفیل کرتا تو اصل دشمن فوراً ہوشیار ہو جاتا اور ٹیکسی کے اندر کی محدود جگہ میں حرکت پذیری کی گنجائش بہت کم تھی۔ میں اتنی آزادی اور پھرتی سے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال نہیں کر سکتا تھا جیسے کھلے میدان میں۔ بادل نخواستہ میں نے ریوالور نکالا اتنے اطمینان کے ساتھ جیسے جیب سے سگریٹ نکال کے سلگانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے درمیان میں نزاکت سے بیٹھے ہوئے شہزادہ گلفام نے ریوالور دیکھا۔ یہ آلہ اس نے انگنت فلموں میں دیکھا ہوگا اور جب کسی ہیرو نے دڑا دڑ کشتیوں کے پشتے لگائے ہوں گے تو وہ بھی تالیاں بجانے والوں میں شامل رہا ہوگا، لیکن اصلی ریوالور کے نظارے نے اس کے حواس گم کر دیے۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے بائیں ہاتھ کی کوہنی اس کے منہ پر ماری۔ کوہنی اس کی ناک پر لگی اور ضرب میری خواہش کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو گئی کہ اس کا اوپر والا ہونٹ بھی کٹ گیا اور ایک دانت بھی ہل گیا۔ اس کا سر پیچھے جا لگا۔ بس ایسے ہی پڑے رہو۔ میں نے اس کو کوہنی سے دبا کے ریوالور کا رخ دشمن کی طرف کر دیا۔ میں بلا سبب قتل نہیں کرتا لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے 10 قتل بھی کرنے پڑے تو کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میرے حمایتی نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شیشے میں پیچھے کا منظر دیکھا۔ ٹیکسی کو ملتان روڈ پر لے چلو، میں نے سکون سے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے فقط اقرار میں سر ہلایا اور ٹیکسی کا رخ موڑ لیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب، وہ بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا مطلب ہے آپ جو بھی ہیں۔ میرے حامی اینک پوش نے کہا، دیکھیے میں آفس سے اٹھ کر آیا تھا اور میں نے مخالفت تو نہیں کی تھی آپ نے ڈیوٹی کے وقت میں سیٹ چھوڑ کے بہت غلطی کی، میں نے کہا۔ اگر آپ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی بجائے لنچ کے بعد واپس کام کے لیے حاضر ہو جاتے تو آپ کو بالکل پریشانی نہ ہوتی۔
اب ایک طرف آپ فرائض سے غفلت برتنے کے مرتکب ہوئے، دوسری طرف میرے دشمن نے یکلخت حرکت کی اور مجھے غافل سمجھ کے ریوالور جھپٹنا چاہا۔ میں نے ہاتھ کو الٹا گھمایا اور ریوالور سمیت پوری قوت سے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی۔ وہ کراہ کے نیچے گرا۔ میرے حمایتی کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بآواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن سٹیئرنگ پر اس نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور سڑک پر بالکل ناک کی سیدھ میں چلتا رہا۔ وہ شریف آدمی مصیبت سے نجات کے لیے خدا سے دعا ہی مانگ سکتا تھا۔ میں اس ریوالور کے بغیر بھی تمہاری گردن کا منکا توڑ سکتا ہوں، میں نے لہجے کو خطرناک بنا کے خونخوار لہجے میں کہا، اس لیے پھر بہادر مت بننا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ اس کا سر گھوم گیا تھا، پھر غالباً وہ مجھے صاف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ پیچھے پڑے ہوئے دوسرے شخص کی ناک سے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، جسے وہ رومال سامنے رکھ کر جذب کر رہا تھا۔ تکلیف کے آثار اس کی صورت سے عیاں تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو ڈاکٹر امجد نہیں ہو، میرے حمایتی نے افسوسناک لہجے میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر امجد؟ میں نے فلمی ویلن والا کہا مارا۔ وہ کون الو کا پٹھا ہے؟ میرا کیا تھا، کسی بھی ہوٹل کا نام لے کر کہہ دیتا کہ میں گورنر کا ماما ہوں، تم مان لیتے کیونکہ تم احمق تھے۔ اینک والے نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس میں اختلاف کی ہمت نہ رہی تھی۔ اب میں اس حد تک محفوظ تھا کہ بعد میں کوئی بھی فوراً لاہور ہوٹل جا کے کسی ڈاکٹر امجد کو تلاش کرتا تو خود کو گدھا سمجھتا۔ میں نے اپنے سچ کو جھوٹ تسلیم کر لیا تھا اور انہوں نے مان لیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ملتان روڈ پر بھی ٹیکسی سیدھی چلتی گئی۔ پھر ڈرائیور نے کہا، مجھے پیٹرول لینا ہے۔ اچھا تم گاڑی روکو اور جا کے پیٹرول لو، میں نے کہا۔ میں ٹیکسی لے جاتا ہوں، اس کے فیول میٹر کے مطابق ٹینک آدھا بھرا ہوا ہے۔ اپنی فضول سی کوشش پر ٹیکسی ڈرائیور یقیناً بہت نادم ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ آبادی ختم ہو گئی تو میں نے ٹیکسی کو ایک پتلی سی سڑک پر موڑنے کا حکم دیا جو دائیں طرف کسی نئی آبادی سے گزرتی تھی۔ آبادی کا نقشہ مکانوں کی رنگین ڈیزائن اور پرکشش تفصیلات کے ساتھ ایک بہت بڑے بورڈ پر موجود تھا، لیکن وہ آبادی ہنوز معماروں کی خیالی دنیا اور فائلوں میں بسی تھی۔ زمین پر اس کی بنیادیں تک نہیں کھودی گئی تھی۔ مجھے ایسے بہت سے سائن بورڈ ملے جن پر مستقبل کی کسی حسین ترین، پرآسائش اور بارونق آبادی کا مژدہ سنایا گیا تھا، لیکن مجھے ہر طرف زمین اپنی قدرتی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ موڑ کاٹنے کے بعد ٹھیک تیسرے میل پر میں نے ٹیکسی روک لی۔ اب آپ اتر جائیں، میں نے اینک والے سے کہا۔ یہاں سے 3 میل پیدل جانے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آپ کو اتنا چلنے کی عادت تو نہیں ہوگی، لیکن آج کے بعد آپ کی ایک عادت چھوٹ جائے گی، دخل در معقولات کی۔ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ آدمی تم پڑھے لکھے ہو اور مجھے یقین آنے لگا ہے کہ ڈاکٹر امجد ہی ہو۔ تھینک یو، آپ مجھے ڈاکٹر کرسچن برنارڈ سمجھ لیں، میں نے تشویش کے علامات ظاہر کیے بغیر کہا۔ اس نے بھی ایک انسانی دل بدلا تھا اور میں نے بھی آپ کا دل اس حد تک ضرور بدلا ہے کہ آئندہ آپ صدقے دل سے وہی کام کریں گے جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ جب وہ چل پڑا تو میں نے دشمن نمبر 1 کو آگے تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ اینک پوش نے واقعی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم یقیناً یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہاری لاش اسی جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں، میں نے کہا۔ اس لیے کسی چیز کا غلط استعمال مت کرنا، نہ ہاتھوں کا، نہ عقل کا اور نہ ٹانگوں کا۔ تم گولی کی رفتار سے زیادہ تیز بھاگ سکتے ہو تو اور بات ہے۔ 6 میل پر میں نے بانکے چھبیلے نوجوان کو اتار دیا، جسے اردو میں ٹانگ اڑانا کہتے ہیں، اسے انگریزی میں ناک اڑانا کہتے ہیں۔ امید ہے آئندہ تم کسی کے مسئلے میں اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بناؤ گے۔ اچھی خاصی ناک ہے تمہاری، ابھی تو جڑ جائے گی لیکن کٹ گئی تو برا ہوگا۔ دانت نکلی لگ جاتے ہیں لیکن ناک نہیں لگتی۔ پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ دائیں طرف 1 میل جا کے گاڑی کو پھر دائیں طرف موڑ لینا، میں نے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا۔ دائیں طرف؟ ادھر کون سی سڑک ہے جی؟ اس نے نقشے فریادی بن کے کہا۔ مجھے بھی کوئی سڑک نظر نہیں آ رہی ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر بھی گاڑی موڑ لو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے توأن کرہن تعمیل کی اور پرانی ٹیکسی ہموار لیکن کچے میدان میں دوڑنے لگی تو اس کا جوڑ جوڑ صدا دینے لگا۔ اندر جھٹکوں سے خود مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کنکریٹ مکسر میں سفر کر رہا ہوں، جھاڑیوں اور درختوں سے بچتا، خار و خس اور نوکیلے پتھروں سے گریز کرتا اور چھوٹے گڑھوں سے کتراتا۔ ٹیکسی ڈرائیور میرے احکامات کے انتظار میں پرامید نظروں سے اس شیشے میں سے دیکھتا رہا جس میں اب صرف میرا چہرہ ہی قابل دید رہ گیا تھا۔ 4 میل سفر کرنے کے بعد میں نے ٹیکسی روک لی اور دشمن کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا اور وہ باہر نکلا تو اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو رہی تھی۔
उसे यकीन था कि बाकी दो को मैंने रहम खा के छोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ कोई रियायत ना करने का फैसला किया है जो मेरी सारी परेशानी का जिम्मेदार था। तुम मुझे यहाँ कत्ल करने के लिए लाए हो? वो तख्ताएदार पर खड़े हुए शख्स की तरह लरजने लगा। हाँ, मैंने कहा, इतने कत्ल पहले किए हैं, एक और सही, वो सब भी मजबूरी के तख्त करने पड़े थे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। वो हाथ जोड़ के बेरब्त अल्फाज में बोला, मुझे मेरी जान बख्श दो। तुम मेरे अवज़ 10,000 रुपए लेते तो क्या करते? जब किसी नामी गिरामी इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी का इनाम मिलता है तो इससे दुश्मनी का तोहफा साथ आता है। मैंने कहा, इतना बड़ा बदमाश अकेला नहीं होता, उसके बड़े मजबूत सहारे होते हैं जो इसके अनगिनत हाथों की तरह हर तरफ फैले हुए मिलते हैं। उसकी दस्तरस से बाहर कुछ नहीं होता। वो जिसे चाहते हैं पकड़ लेते हैं और जिसे चाहते हैं छुड़ा लाते हैं। मैं तुम्हें गोली मारने के बाद यहाँ छोड़ जाऊं तो तुम्हारी लाश गिद्ध या फिर गीदड़ और भेड़िए खा जाएंगे। ये टैक्सी ड्राइवर गवाह है, मगर ये गवाही के चक्कर में पड़ने वाला आदमी नहीं है। ये मुझे जाने के बाद सब कुछ भूल जाएगा। क्यों भाई? अगर कोई पूछे कहाँ रहे हो तो क्या कहोगे? मैं जो आप चाहेंगे, यही कि कुछ भी नहीं। वो हवास बाख्ता लहजे में बोला। हाँ, तुम मुल्तान रोड की तरफ तो गए भी नहीं, भाटी और शाह आलमी तक आते जाते रहे। मैंने कहा, लेकिन सर जी वो दो। उन्होंने बाकी दो के मुतल्लिक पूछा। उन्होंने कुछ बोल दिया तो? वो बोला, नहीं, उनको मैंने इसीलिए पलटकर ना देखने की हिदायत की थी। मैंने कहा, और फिर इस शख्स की तरफ मतवज्जो हो गया। तुम कौन हो, पुलिस के आदमी या खुफिया पुलिस के कारिंदे? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। वो बोला, मेरा इरादा तुम्हें पुलिस के पास ले जाने का नहीं था, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। कहाँ? अपनी ससुराल। मैंने इसकी बात पर गौर किया। इसने जेब से एक शीशी निकाली। इसकी मदद से, ये क्लोरोफॉर्म है। मैंने हाथ आगे बढ़ा के शीशी ले ली। इसको सूंघने का खतरा मोल लेना मुश्किल था, तो मैंने इसे जेब में डाला कि बाद में तस्दीक कर लूंगा कि इसमें क्या है, अर्के गुलाब या क्लोरोफॉर्म। तुम मुझे बेहोश कैसे करते? आखिर तुमने ये कैसे फर्ज कर लिया कि ये काम बहुत आसान है? मामला उल्टा भी हो सकता था। यही क्लोरोफॉर्म अगर मैं तुमको सूंघा देता तो वही घोड़े वाला केस हो जाता। नलकी में दवा डालकर पिलानी चाहिए थी, मगर मालिक की बजाय घोड़े ने फूंक मार दी। दूसरी बात ये बताओ कि तुम क्लोरोफॉर्म की शीशी इसी तरह जेब में लिए फिरते हो? इसने इकरार में सर हिलाया और मैंने इसके रिवॉल्वर मारा। वो नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह चिल्लाने लगा। कोई उल्लू का पट्टा जेब में क्लोरोफॉर्म इसलिए नहीं लिए फिरता कि उसे कोई मफरूर इश्तिहारी मुजरिम मिल जाएगा तो वो उसे काबू कर लेगा। मैंने कहा, क्या तुम्हारे फरिश्तों ने खबर दी थी कि फला दिन फला वक्त पर और फला जगह तुमको सिकंदर वक्त मिलेगा? तुम मुझे अगर पुलिस के पास ना ले जाते तो कहाँ ले जाते? झूठ मत बोलना, वरना कत्ल करने से पहले हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं तुमको घर ले जाता। मेरा इरादा यही था। मेरा एक जानने वाला पुलिस का मुखबर है, वो मुझे 10,000 के आधे देकर तुमको ले जाता। खुद कभी थाने ना जाता। वो हाँफते हुए बोला, हर थानेदार मेरा जानी दुश्मन है। मैंने पेदर पे इसके मुक्के मारे और इसको दोबारा ऊपर उठा के जमीन पर पटका। वो नीमजान हो गया। तुम कौन हो आखिर? मैंने कहा, न मुखबर हो न पुलिस के आदमी, ये क्लोरोफॉर्म क्यों लिए फिरते हो? बच्चों को अगवा करते हो? उसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। मैंने इसको ठोकरें मार के जख्मी कर दिया। बच्चों को बेहोश करके कहाँ ले जाते हो? हरकारों के हाथों बेच देते हो या वालिदैन से रकम वसूल करके उनकी जिंदगी का सौदा करते हो? मेरा ख्याल है तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। अब भी किस किस के बच्चे उठाए हैं और कहाँ से? उनके या वालिदैन के नाम और पते बताओ। अगर झूठ होगा तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। वो बुज़दिल आदमी था और इसमें मार खाने का बिल्कुल हौसला नहीं था। अगर वो जंगल ना होता तो इसकी चीख पुकार से सारा मोहल्ला जमा हो जाता। उसके इतराफात के बाद टैक्सी ड्राइवर हक्का बक्का खड़ा था। अब तक उसने समझा था कि मुजरिम मैं हूँ। अब अचानक इस पर इंकशाफ हुआ था कि वो शख्स कितने मज़मूम जराइम का मुर्तकिब हो चुका है जिसे मैं अगवा करके ले आया था इतनी दूर। ये तो बड़ा है जी, टैक्सी ड्राइवर ने नफरत और हकारत से कहा। ओए बच्चे उठाता है हंजीर, आप इसको पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस? मैंने तंज से कहा। वो तो ऐसे मुजरिमों की मुआवन है, उनके कारोबार में बराबर की शरीक है। वहाँ से ये जूते खा के रिश्वत खिला के छुट जाएगा, यहाँ से कैसे बच कर जाएगा? मैं तो इसी वक्त फैसला करता हूँ। मैंने चुटकी बजाई और इस शख्स को पैरों पर खड़ा कर दिया।
اس کا رخ پلٹ کے میں نے تلاشی لینے کے لیے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے مزاحمت کی اور میں نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ بلبلاتا رہا، ہائے ہائے مر گیا، ہائے مر گیا میں۔ اس کی جیب میں سے 22,000 روپے کی رقم برآمد ہوئی۔ 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں تھی، ہر گڈی میں 100 کے 100 نوٹ تھے اور گڈی پر بینک کی مہر تھی۔ میں نے مہر دیکھی تو بینک اسکوائر کا نام صاف پڑھا جا سکتا تھا، باقی رقم کے نوٹ الگ الگ تھے۔ میں نے نوٹ زمین پر یوں پھینک دیے جیسے وہ میرے لیے بے مصرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں یا کوئی بہت غلیظ چیز۔ ٹیکسی ڈرائیور مزید متاثر ہوا۔ اس کے خیال میں وہ شخص بدترین سزا کا مستحق تھا اور میں اس کے ساتھ بہت مناسب سلوک کر رہا تھا۔ کاغذات میں ایک کسی ڈاکٹر کا نسخہ تھا، ایک اسکول فیس کی رسید جس پر کسی بچی کا نام تھا۔ بچی 4تھی جماعت کی طالبہ تھی اور رسید پر آج کی تاریخ تھی۔ دونوں دستاویزات کارآمد تھی، لیکن تیسری چیز ایک ڈرائیونگ لائسنس تھا جس پر اسی شخص کی تصویر تھی۔ یہ تمہاری بچی ہے نا؟ میں نے رسید لہرا کے کہا۔ فرض کرو میں تمہیں اسی جگہ درخت سے باندھ جاؤں اور کل صبح اسے اٹھا لاؤں۔ اس وقت جب وہ اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے، وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ وہ بدماش، تو نے بھی تو ایسے ہی دوسروں کے گھر برباد کیے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پھٹتے جذبات میں اس کے ایک تھپڑ مار دیا اور اس کار خیر میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کیا۔ یہ بکواس کرتا ہے، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے سچ نہیں بتایا۔ جن کے اپنے بچے اسکول میں پڑھتے ہوں وہ کسی کے بچے نہیں اٹھاتے۔ یہ 20,000 کہاں سے ملے؟ تھوڑی سی مار کھا کے اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے کبھی کسی کا بچہ نہیں اٹھایا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی عقل ہبت ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سچ کیا سمجھے اور جھوٹ کیا۔ حقیقت تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتی تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے مجرم سمجھا تھا جسے شریف لوگ تھانے لے جا رہے تھے کہ میں نے ریوالور کی مدد سے سب کو ہائی جیک کر لیا۔ پھر اس پر یہ عقدہ کھلا کہ بدماش تو وہ تھے جن کو میں پکڑ لایا تھا، اور جو سب سے بڑا بدماش تھا وہ کبھی ایک جرم کا اعتراف کرتا تھا تو کبھی دوسرے کا۔ میری حیثیت کا تعین وہ ابھی تک نہیں کر سکتا تھا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں تو اس کارروائی کا کیا جواز ہے۔ اصولاً مجھے یا تو مجرم کو برائے تفتیش تھانے لے جانا چاہیے تھا یا اب تک سودے کی بات کر کے رخصت کر دینا چاہیے تھا، مگر میں نے تو اچھی خاصی رقم کو بھی پھینک دیا تھا، اور اگر میں واقعی مجرم ہوں تو دوسرے مجرم کو سزا کیوں دینا چاہتا ہوں؟ جو کچھ میں اس کے سامنے کر رہا تھا وہ بہرحال جرم نہیں تھا۔ اگر میں ایسے مجرم کو زندہ گاڑ دیتا تب بھی وہ یہی سمجھتا کہ میں نے انصاف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے یہ 20,000 روپے کسی بینک سے نکلنے والے سے چھینے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ اب سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ فرش خاک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔